جاتے ہیں اور اس کے بعد افسر اٹھاتے ہیں، اس قدر آپ پر ظلم کیا گیا، اس کے بعد بھی مکہ کے ظالموں کو برداشت نہ ہوا، ارے آپ کے خاندان والوں کو قید کر دیا، یعنی لاک ڈاؤن کر دیا، بند کر دیا آپ کے خاندان والوں کو، اور یہ اعلان کر دیا کہ محمد رسول اللہ کے ماننے والوں سے نہ کوئی بات چیت کرے گا، نہ کوئی لین دین کرے گا، نہ اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی بیاہ کروائیں گے، نہیں، کبھی نہیں۔ اللہ کے رسول نے روک دیا، یعنی اللہ کے رسول کے خلاف ان ظالموں نے روک دیا۔ آج تو ہمارے پاس 1 سال کے لیے لاک ڈاؤن تھا، چیزیں مل رہی تھی، پھر بھی ہم لوگ پریشان تھے۔ اللہ کے رسول 3 سالوں کا لاک ڈاؤن برداشت کیے، پھر بھی آپ نے صبر کیا اور آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کرنے لگے کہ آپ کو اسلام سے کیسے روکا جائے، اور دارالندوہ میں لوگ پہنچے، دارالندوہ میں سارے مشرکین پہنچتے، سارے مشرکین کے جو سردار تھے وہاں پہنچتے اور آ کر سارے لوگوں سے کہتے، لوگوں کیا کیا جائے، اس اسلام کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے، ذرا بتاؤ۔ ایک نے رائے دی کہ محمد رسول اللہ کو ملک سے باہر کر دیا جائے، ملک میں نہ رکھا جائے، کہا نہیں ایسا نہیں کیا جائے گا۔ کسی نے رائے دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، اس نے بھی لوگوں نے انکار کر دیا۔ آخرکار ابو جہل نے کہا کہ محمد رسول اللہ کو راستے سے ہٹا دیا جائے، یعنی قتل کر دیا جائے۔ یہ پلاننگ کر رہے ہیں دارالندوہ میں، اور اس دارالندوہ میں ابلیس بھی بیٹھا تھا، نجدی بوڑھے کے شکل میں۔ وہ ابلیس کھڑا ہو کر کہتا ہے، اس نوجوان نے جو بات کہی یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل صحیح ہے، درست ہے، اس نے جو بات بتائی یہ بالکل درست ہے، ہاں محمد رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے، کام تمام ہو جائے گا، نہ کوئی دین بتانے والا ہوگا نہ روکنے والا ہوگا۔ ادھر یہ پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھنے والا ہے، خالق و مالک ہے، یہ اس پلاننگ کے بارے میں محمد رسول اللہ کو پہلے ہی بتا دیتے۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ قتل کس طرح کیا جائے، ہر قبیلے سے ایک ہٹے گٹے نوجوان کو چن لیا جائے اور سارے لوگ مل کر، سارے قبیلے کے نوجوان مل کر محمد رسول اللہ پر حملہ کیا جائے، اور اس طرح محمد رسول اللہ کا کام تمام ہو جائے گا۔ محمد رسول اللہ کا کام تمام ہونے کے بعد نہ نبی نہ بدلہ لے سکتا ہے، کس کے پاس جائے گا، نبی بدلہ نہیں لے سکتا ہے۔ اس پلاننگ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو گھیرا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ہی کچھ اور تھا۔ آپ نکل کر چلے جاتے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے کچھ چند آیتیں۔ اس پلاننگ کے بعد بھی اور آپ کے صحابہ کرام پر ظلم کرنے کے بعد بھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے پکڑا اور بوٹی بوٹی کیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات مانگی ان لوگوں نے کہ تم محمد کو انکار کر دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ خبیب نے کہا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں انکار کر دوں۔ کاٹ دیا گئے، کاٹے گئے، بوٹی بوٹی کر دیے گئے، لیکن کہا اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان گزرا ہے جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا، مردوں میں اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں، اے لوگوں، اے دنیا والوں، آ جاؤ محمد رسول اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ لیکن ان ظالموں نے ایمان تو نہیں لائے۔ نبی حضرت ابوبکر پر جوتے برسائے گئے، حضرت ابوبکر کو اس طریقے سے مارا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ قبیلے والے آتے ہیں اور آ کر اٹھاتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں، لوگوں سنو، اگر ابو بکر کو کچھ ہو جائے تو ایک ایک کر کے پکڑ پکڑ کر تم لوگوں کو ماروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان لوگوں نے کہا، اس طرح ظلم کیا گیا۔ حضرت صاحب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے کے بارے میں سوچنے کے پلاننگ کی، کافروں نے مشرکینوں نے آ کر حضرت صاحب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا۔ سوال زندگی بھر کی کمائی کا ہے، ایک انسان زندگی بھر کمایا، اگر کوئی چھن لے تو کیا درد پیدا ہوتا ہے۔ لیکن صاحب رومی سے کہا، دیکھو تم نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہو، نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، ایک شرط ہے، شرط اگر تم یعنی شرط کے مطابق جاؤ گے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔
साहिब रूमी कहते क्या बात है बताओ। मक्का के मुशरिकीन कहते हैं कि देखो तुमने मक्का में रहकर जो माल कमाया है वो छोड़कर जाना पड़ेगा। हजरत साहिब रूमी कहते ठीक है मैं छोड़कर जा रहा हूँ। यानी जिंदगी भर की कमाई मक्का वालों को दे दिया। इतना जुल्म करने के बाद भी जब मक्का फतह हुआ, नबी को मारा गया, नबी के सहाबा किराम पर जुल्म किया गया। मक्का फतह होने के बाद सारे मुशरिकीन मक्का सामने नबी के साथ 10,000 का लश्कर है, यानी 10,000 का लश्कर लेकर नबी यानी काफिरों के सामने खड़े। अगर नबी एक हुक्म करते हैं सारे लोगों को बोटी बोटी कर देंगे, लेकिन नबी ने क्या पैगाम दिया, नबी ने क्या इंसानों को इंसानियत सिखाया, नबी ने क्या इंसानों का पैगंबर बनकर लोगों को बताया, ऐ लोगों आज किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, आज बदले का दिन नहीं है, जाओ जाओ मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, जाओ। सारे लोगों को माफ कर दिया। ये थे मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपकी जात, आपकी शरीयत, आपके दीन इस्लाम जो इंसानों को ये पैगाम दिया। दुनिया के अंदर कोई दुश्मन हो, मुशरिक काफिर हो, अगर कोई जानी दुश्मन हो तो उसका सवाल समझ तो जाता है, सुन तो लेता है, लेकिन उसके साथ जाने को लोग डरते हैं, कहते नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को एक यहूदी ने बुलाया, आपने कभी चोचरा के लफ्ज नहीं निकाले, आप चले गए। एक बदबी एक यहूदी ने मोहम्मद यानी हजरत अबू जहल ने उस यहूदी के पास, गरीब घर के रहने वाले आदमियों के पास एक गाय खरीद लिया और लोगों में मजमा में ये तहिया कर लिया कि इस गाय का बदला, इसकी कीमत मैं नहीं दूंगा, किसी हाल में नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। वो बेचारा गरीब इंसान घरों का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। अबू जहल के पास रोजाना आने लगा और दरियाफ्त करने लगा, अरे मेरा पैसा मुझे दे दो, जो कीमत हो रही है उससे कम ही दे दो, लेकिन सही दे तो दो, मैं गरीब इंसान हूँ, घर में खाना नहीं इसलिए मैंने बेचा है। अबू जहल कहते मैं नहीं दे सकता, लेकिन किसी रहमदिल इंसान ने आकर उस शख्स को बताया कि जाओ दुनिया में ऐसा इंसान भी आया है, अगर तुम जाकर उसे बताओगे, ये परेशानी तुम उसके सामने बयान करोगे तो जरूर तुम्हारी मदद करने वाला है, वो जरूर तुम्हारे साथ जाएंगे, जरूर तुम्हारे साथ वो निकलने वाले हैं। वो यहूदी, वो गरीब इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाते हैं और जाकर कहते अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में खाने को नहीं है, दाने दाने को मोहताज है। वो यहूदी कहता है कि अबू जहल ने मेरे पास एक गाय खरीदा है और वो कीमत देने के लिए तैयार नहीं है, आप मेरे साथ चले। अल्लाह के रसूल ये दुश्मन बुला रहे हैं आपको, और आपको यहाँ बताना चाहता हूँ इस्लाम का दुश्मन, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो यहूदी है। और इसीलिए आज इजराइल फिलिस्तीन पर जुल्म कर रहा है। देख रहे हैं क्या हाल है फिलिस्तीन का, यानी छोटे छोटे बच्चों को भी मारा जा रहा है, यानी औरतों को भी मारा जा रहा है, मर्दों को भी मारा जा रहा है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस यहूदी के साथ जाने से इनकार नहीं किया, कहा कि चलो मैं भी चलता हूँ। दोनों मिलकर यानी अबू जहल के पास पहुँचते हैं। अल्लाह के रसूल दरवाजे को दस्तक देते हैं, कहते हैं अबू जहल कहाँ हो। अबू जहल आकर दरवाजा खोलते तो क्या देखते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। वो मुशरिक था, नबी का नाम लेकर कहते हैं नबी बताओ क्या हाल है, क्यों आए हो। अल्लाह के रसूल कहते ये गरीब इंसान है, इसने तुम्हारे पास एक गाय बेचा है, तुम इसको पैसा नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो। वो कहता है मैं पैसा नहीं दूंगा, ये बोल ही नहीं पाया, अब तक तो कह रहा था कि मैं पैसा नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं पैसा नहीं देने वाला हूँ। अब वो क्यों सुना नहीं, बोला नहीं, वो जाते हैं घर के अंदर से पैसा निकाल कर, दीनार और दिरहम निकाल कर उसे देते हैं, वो खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। वो इंसान खुश हो जाते हैं। ये थे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात, यानी दुश्मन ने बुलाया फिर भी आपने लब्बाइक कहा और कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये थे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात, यानी इंसानों की इंसानियत का पाठ पढ़ाया, इंसान
انسانوں کو انسان کا پیغام دیا، اے لوگوں، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تاکہ وہ تمہارے خلاف بول نہ سکے، تمہارے بارے میں وہ بول نہ سکے، غلط کہہ نہ سکے۔ یہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ دیکھیے آپ، دنیا کے اندر ایک قوم ہوتی ہے جاہل قوم، یعنی جاہل قوم سے اگر کسی کا پالا پڑ جائے، اچھے اچھے انسانوں بھی گھبرا جاتے ہیں، چاہے عالم ہو یا علماء ہو، کوئی بھی ہو جائے وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ لڑنے لگتا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل کو بھی اچھی طریقے سے سمجھایا، جاہل کو بھی بتایا کہ کس طریقے سے تمہیں کیا کرنا ہے۔ ایک دیہاتی اللہ کے رسول، یعنی ایک دیہاتی آتا ہے اور آنے کے بعد مسجد میں وہ پیشاب کرنے لگتا ہے، صحابہ کرام مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نبی روک لیتے ہیں، اے میرے صحابہ ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، اسے پیشاب کر لینے دو۔ پیشاب کرنے کے بعد جب وہ باہر آیا، وہ دیہاتی انسان ہے، نبی نے اسے کیا کہا کہ دیکھو، جو جہاں تم پیشاب کر کے آئے ہو یہ پیشاب کا جگہ نہیں ہے، ارے وہ تو عبادت کی جگہ ہے، وہ تو اللہ کی اس جگہ میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ کے لیے سر جھکایا جاتا ہے، وہ قضاء حاجت کی جگہ نہیں ہے۔ وہ دیہاتی یعنی سننے کے بعد وہ خوشی خوشی گھر چلے جاتے ہیں اور وہ دن چلے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے جاہل کو بھی سمجھایا، جاہل کو بھی بتایا کہ کس طریقے سے رہنا ہے۔ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، ایک دیہاتی انسان آ کر یعنی سمی اللہ لمن حمیدہ کہا تو آپ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ آپ محمد رسول اللہ پر رحم فرما اور ہم پر رحم فرما، اور اس مسجد میں اور لوگوں کسی پر رحم نہ فرما۔ لوگ کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، ارے تم کیسی دعا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا۔ نماز ختم ہونے کے بعد اسے بلایا اور بلانے کے بعد کہا، ارے تم اللہ ہی سے تو مانگ رہا تھا، اللہ کی رحمتوں کو اتنا تنگ کیوں کر دیا؟ ارے اللہ کی رحمت یعنی ایک رحمت سے پوری دنیا بھری ہوئی ہے، دنیا کے لوگ جی رہے ہیں، ماں بچوں سے محبت کرتی ہے، باپ اپنے بیٹوں سے، باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، دنیا کی محبتوں سے ایک انسان اپنے رسول سے اتنا محبت کرتا ہے، لیکن تم نے اس رحمت کو کتنا تنگ کیوں کر دیا؟ اس نے کہا، اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے جاہل کو بھی سمجھایا اور بتایا لوگوں کو جاہل کو کس طرح سمجھایا جاتا ہے، جاہل کو کس طرح بلایا جاتا ہے۔ اگر یہ پیغام کسی نے دی انسانی تاریخ میں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ یہ انسانوں کو بتائے، لوگوں اچھے کام کرو اور نیک کام کرو، نیک کاموں کی طرف دوڑا کرو، برائی سے اپنے آپ کو روکو۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کاروبار کرنے والوں کو بھی پیغام دیا۔ آج تک دنیا کے کسی مذہب کے لیڈر نے یہ نہیں بتایا کہ تم کاروبار میں جھوٹ نہ بولو، اس نے کہا کاروبار کرو، لیکن محمد رسول اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، بتایا اگر تم جھوٹ بولو گے تو کاروبار میں نقصان ہوگا، یعنی تم منافع نہیں کر سکتے ہو، جتنا بھی کوشش کیوں نہ کرو کاروبار میں فائدہ نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کاروبار میں جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ اور آپ نے یہ اعلان کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، تاجروں کو پکار کر کہتے ہیں، یا معاشر التجارت، اے تاجروں، اے تجارت کرنے والے لوگوں، اے کاروبار کرنے والے لوگوں، سن لو، اگر تم کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہو تو یاد رکھو، کیونکہ قیامت کے دن ہر تاجر کو یعنی جہنمی بنا کر اٹھایا جائے گا، سوائے وہ لوگ یعنی ان تین کاموں میں ایک کام یہ ہے جو انسان سچ بولتا ہو۔ اگر آپ نے کاروبار میں سچ بولا، اگر آپ نے کاروبار میں حق بات بول کر اسے سامان دیا تو آپ حق پرے، اور آپ کو یعنی قیامت کے دن جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ عام بات ہے آج دنیا کے اندر، ارے میں نے 10,000 میں خریدا ہے یار، لوگ کہتے ہیں میں نے 5,000 میں خریدا، جو سامان 2,000 میں خریدا ہوا ہو، جو سامان 5,000 میں خریدا ہوا ہو، پہلے ہی وہ 5,000 منافع کرتے اور کہتے میں نے 10 میں خریدا۔
آپ کیا چاہتے ہیں؟ ارے 11 دے دو، ایک لے کر چلے جاؤ، ایک تو فائدہ مل رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے روکا، اگر تم یہ بات بول کر کما رہے ہو، جھوٹ بول کر کما رہے ہو، تو یاد رکھو جو تم نے کمایا اس میں تم نے تو منافع دیکھا، لیکن اللہ کی طرف سے جو منافع ہے وہ منافع کم ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو برکت ہے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان کاروبار میں جھوٹ بولے، اگر کاروبار میں سچ نہ بولے، تو یاد رکھے انسانی تاریخ میں محمد رسول اللہ نے بتایا کاروبار میں جھوٹ بولنے والا انسان یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس انسان کو دیکھے گا تک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے اپنی نظروں کو ہٹا لے گا، یعنی اس سے بات چیت تک نہیں کرے گا۔ نمبر 1 وہ انسان یعنی وہ مرد حضرات جو ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنتا ہے، ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہن رہا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھنے والا۔ نمبر 2 احسان جتلانے والا۔ نمبر 3 کاروبار میں جھوٹ بولنے والا، جو انسان کاروبار میں جھوٹ بولتا ہو، جھوٹ بول کر وہ کاروبار کرتا ہو، 100 کا سامان 200-250 لگا رہا ہے اور کہہ رہا 200-250 میں خریدا ہوا ہے، 400 میں لے لے، 500 میں لے لے، اس طریقے سے جھوٹ بول کر اگر وہ کاروبار کر رہا ہے تو منافع تو ہو جاتا ہے، لیکن اس منافع میں یعنی اس کمائی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج اسی لیے دنیا کے اندر لوگ پریشان ہیں۔ 20 سال پیچھے جائے آپ، گھر میں ایک کمانے والا تھا، گھر میں 2 آدمی کما رہے تھے، لیکن 2 آدمی زیادہ سے زیادہ 50 روپے کما کر لے کر آ رہا تھا، لیکن وہ لوگ سکھ و چین کی زندگی گزر بسر کر رہے تھے۔ آج اسی گھر میں 10 کمانے والا ہے، دن میں 20,000 کماتا ہے، پھر بھی گھر میں کمائی کے بدولت گھر چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، مہنگائی کا دور ہے، لیکن اتنا تو مہنگائی نہیں ہے کہ لوگ مر جائے، 20,000 کمانے والا بھی گھر چلا نہ سکے۔ اس کمائی میں آج برکت ختم ہونے کی وجہ سے آج لوگ پریشان ہیں، انسان پریشان ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اس لیے لوگوں کاروبار میں سچ بولو۔ اگر انسانی تاریخ میں کسی نے بتایا کہ کاروبار میں سچ بولو، حق بول کر تم کاروبار کرو، تو اللہ کے رسول کی ذات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو یہ پاٹھ بھی پڑھایا، انسانوں کو یہ پاٹھ بھی بتایا کہ تمہارے گھر میں بچہ پیدا لینے والوں میں سے ایک ذات ہوتی ہے، بیٹی کی ذات، جو اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے اس بیٹی کو یعنی زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ اس کے حق میں آپ نے بولا اور کہا نہیں، یہ غلط کر رہے ہو، تم زندہ دفن نہیں کر سکتے ہو۔ یہ اعلان نہیں کیا کہ کسی بیٹی کو تم زندہ دفن کر دو، یعنی کسی بیٹی کو تم زندہ درگور کر دو، مار دو، یہ حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتایا اے لوگوں تم بیٹیوں کو قتل نہ کرو، یعنی محمد رسول اللہ نے بتایا بیٹیوں کو قتل نہ کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دیش کے اندر اعلان کیا گیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن اس دیش کے اندر بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے سارا واقعات موجود ہے، کس طرح بیٹیوں کے ساتھ یعنی غلط حرکتیں کی جا رہی ہیں، یعنی بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ کی ذات، محمد رسول اللہ نے آنے کے بعد اعلان کر دیا اے لوگوں بیٹیوں کی ذات ایسی ذات ہے جو ایک باپ کو یعنی جہنم سے جانے سے وہ بیٹی کی ذات روکے گی، یعنی وہ بیٹی باپ کو جہنم سے جانے سے روکے گی۔ اللہ سے وہ بیٹی سوال کرے گی اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا تھا، یہ میرا باپ ہے، یہ میرے والد ہے، آج یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ یہ میرے والد ہے جس نے محنت و مزدوری کرنے کے بعد مجھے کھلا پلایا تھا، اس نے جوان کیا تھا، اس نے محنت کی تھی، اس کے بدولت میں جوان ہوئی تھی، آج اسے جہنم میں ڈالنے میں نہیں دوں گی۔ یہ بیٹی کی ذات، لیکن اس بیٹی کو آج قتل کیا جا رہا ہے، آج بیٹی کو مارا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے آج سے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ آنے سے پہلے بیٹی کو مارا جا رہا تھا، بیٹی کی ذات کو دفن کر دیا جاتا تھا، یعنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اسی طرح آج بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج پیٹ کے اندر ہی مار دیتے ہیں۔ اس زمانے میں
بیٹی پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، آج پیدا ہونے سے پہلے مارا جا رہا ہے۔ یعنی آپ ڈاکٹروں کا حال پوچھے، آپ جا کر دیکھیں ہسپتالوں کے اندر کتنے ایسے مریض یعنی مبتلا مریض آئے ہوئے ہیں جسے علاج کے لیے کہ میرے پیٹ کے اندر الٹراساؤنڈ کے ذریعے سے جب اسے بتایا گیا کہ بیٹی ہے تو کہتے ہیں اسے کسی طرح ختم کر دو۔ میں خود ایک ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا حال ہے، اس طرح کا واقعات تو آئے ہوں گے آپ کے پاس؟ وہ کہتے ہاں طارق بھائی آ تو رہے ہیں، لیکن میں نے اللہ سے دعا کی، میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں اور میرے رب سے دعا کرتا ہوں ایسے کمائی کے بارے میں کہ کوئی ایسا یعنی مریض آئے اور میں اس کی علاج کروں، یہ کاروبار میرا بھرم ہو جائے، کاروبار ختم ہو جائے، نشٹ ہو جائے۔ میں کبھی نہیں کرتا۔ اگر کوئی آتا بھی ہے وہ کہتے ہیں، میں اسے کہتا ہوں چلی جاؤ یہاں سے، میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں بول سکتا، اس لیے ہسپتال میں نے نہیں کھولا کہ تم اس طرح کے واقعات لے کر آؤ گی اور میں علاج کروں۔ نہیں، اللہ کے وہاں میں جواب نہیں دے سکتا، اللہ کے وہاں، رب کے وہاں میں جواب نہیں دے سکتا۔ آج بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہا ہے، پیٹ کے اندر مار رہا ہے۔ ارے اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے پیغام دیا ہے، بتایا ہے لوگوں، اے دنیا میں بسنے والوں انسانوں، ارے بیٹی دینا میرا کام ہے، بیٹا دینا میرا کام ہے۔ ہاں میں چاہوں جسے چاہوں بیٹی دوں، جسے چاہوں بیٹا عطا کروں، یہ میرے اوپر ہے۔ میں کسی کو بانجھ رکھ دوں، میری ذمہ داری ہے، میری ملکیت ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ یعنی بیٹی کو قتل کرنے والا، کھلانے والا میں ہوں، پلانے والا میں ہوں، دینے والا بھی میں ہوں۔ ارے تمہیں کس نے یہ حکم کر دیا تم بیٹی کو قتل کرو گے؟ یعنی محمد رسول اللہ کی ذات نے آ کر یہ بتایا کہ لوگوں، بیٹی کو قتل کرنا جرم ہے، بیٹی کو قتل نہ کرو۔ اور ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، نبی آنے سے پہلے ایک کافر مشرک اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں، اب یہ ایمان لا چکا ہے، نبی کے پاس آ کر کہنے لگا، یا اللہ کے نبی، یا اللہ کے رسول، میری ایک خوبصورت بیٹی تھی، اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی تھی، میں نے اسے کچھ مہینہ کچھ سال چھپائے رکھا، 2 ڈھائی 3 سال تک، جب وہ خوبصورت ہو گئی لیکن قوم والوں نے دیکھ لیا، خاندان والوں نے دیکھ لیا اور تانا مارنے لگے، ارے تم کیسا باپ ہو، ایک بیٹی کو تم نے گھر میں چھپا کے رکھا ہے۔ لوگوں کے تانا برداشت نہ کر سکا، اس بیٹے کے ہاتھ کو پکڑ کر میں جنگل کی طرف نکل گیا اور میں بیٹی کو بتاتا رہا کہ ننیحال یعنی تمہارے ننیحال جا رہا ہوں، اے میری پیاری بیٹی۔ اس بیٹی کو میں نے زندہ دفن کر دی۔ جب میں یہ اس واقعہ کو یاد کرتا ہوں تو رونا آ جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ اگر اچھے نظروں سے بیٹی کو دیکھیں گے، اگر آپ کی آنکھ بالکل ٹھیک ہے، صحیح نظروں سے بیٹی کو دیکھیں گے تو بیٹے سے بہتر ہے۔ میں یہ کہہ کر جا رہا ہوں، بیٹے سے بہتر ہے۔ ارے بیٹے تو وہ ہے جو شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو بھی بھول جاتے ہیں، جس ماں باپ نے اسے کھلایا، جوان کیا، ایک ہی غلطی پر ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہ کمانا شروع کرتا ہے تو کہتا ہے بیٹا پیسہ کہاں ہے، پیسہ لے کر آؤ، تو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن بیٹی کی ذات ایسی ذات ہے، سسرال جانے کے بعد بھی ماں باپ کے لیے وہ ترستی ہے، یہ بیٹی کی ذات ہے۔ اس لیے تم بیٹی سے محبت کرو، لوگوں بیٹی کو قتل نہ کرو۔ اگر آج کسی نے کیا، اس مجلس میں بیٹھنے والے جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، سارے لوگوں سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں، بیٹی سے محبت کرے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیٹوں سے محبت نہ کرے، کرے سارے لوگوں سے، لیکن بیٹی کی ذات ایسی ہے جو محمد رسول اللہ نے آ کر انسانوں کو یہ بتایا، لوگوں بیٹی کی ذات ایسی ذات ہے جسے قتل کرنے کا کسی کو حکم نہیں دیا ہے، قتل نہیں کر سکتے ہو۔ اگر تم قتل کرو گے تم سے بدترین انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے کھلانے کا کام اللہ کا ہے، اور جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے، آنے کے بعد جوان ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد جو بچے پیدا ہوتے ہیں، جو اولاد پیدا ہوتی ہے، یعنی جو تقدیر ہے اللہ تعالیٰ جوڑ دیتے ہیں، سارے لوگوں کی ذمہ داری اس پر ڈال دیتے ہیں اور تقدیر کو جوڑ دیتے ہیں کہ وہ ذمہ داری یعنی کہاں سے نبھائے گا، وہ کہاں سے کما کر لے کر آئے گا، ساری ذمہ داری اس انسان پر اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں بیٹی کی ذات کو قتل کرنے والا؟ نہیں، قتل نہیں کر سکتے۔ بیٹی کو قتل کرنا جرم ہے، بیٹی کے ساتھ نا
नाइंसाफी करना जुर्म है। और इससे मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूँ, आज के इस माशरे के अंदर, इस समाज के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर एक बीमारी ये भी है, माँ बाप दुनिया से चला जाता है, भाई लोग होते हैं, भाई लोग जिंदा रहता है। कितने माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बेटियों को वसीयत करते हैं, वो तो चली गई घर से, उसे कुछ जमीनों का हिस्सा ना देना। कितने दरिंदे भाई से भी वो कहते हैं, अरे तुम ससुराल चली गई, तुम्हें तुम्हारी शादियों में मैं इतना खर्चा किया था, मैं जमीन का हिस्सा क्यों दूं? इस्लाम ने हुक्म दिया है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया कि नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अरे बेटी भी उस बाप की औलाद है, तुम भी उस बाप की औलाद हो, यानी सबका, यानी जो हक है उसे हक अदा किया करो। जुल्म ना करो किसी पर जुल्म करोगे, नबी का फरमान ये है, जो इंसान दुनिया में जुल्म करता है, किसी को मारता है, तो दो चीजों का सजा अल्लाह ताला जब तक उसे ना दे दे तो मौत नहीं आती है। नंबर 1 अल-बग़्य, जुल्म करना, व हुकूकुल वालिदैन, और वालिदैन का हक खाने वाला, वालिदैन पर जुल्म करने वाला, वालिदैन के साथ बदतमीजी करने वाला। इसलिए किसी पर जुल्म ना करो। और देखिए अल्लाह के नबी की जात वो है जो इंसानों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया, बताया है कि दुनिया के अंदर कमजोर तबका होता है जो मजदूर होता है, जो कमाता है, कमजोर तबका है जो कमा कर घर चलाते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने आज से 1400 साल पहले उन लोगों के हक में ये कह दिया कि लोगों, मैंने मजदूर को मजदूरी दे दिया करो, पसीना सूखने से पहले मजदूर को मजदूरी दे दिया करो, उसके पसीने सूखने से पहले। यानी मजदूर के लिए भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले यह हुक्म दिया कि दे दो हक, वरना तुम्हें भी हिसाब देना पड़ेगा। यह पैगाम दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ये इंसानियत को आम किया। और इस धरती के अंदर, इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान गुजरे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे किसी ने इंसानों को इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाया, नहीं बताया। आज देश के चौकीदार कितने भी ऐलान क्यों ना करे, हुक्मरान कितने भी चीखों पुकार से क्यों ना कहे कि मैं हक देने वाला हूँ, मैं हक अदा करने वाला हूँ, ये सारे लोग लुटेरे हैं जो लोगों पर जुल्म करता है, गरीबों का हक मारता है। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात वो जात है जो अल्लाह के रसूल को कत्ल करने की प्लानिंग की गई, और आपके पास अमानत है, आपके पास अमानत रखी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म देते हैं, या अली मैं जा रहा हूँ, तुम सुबह उठकर सबसे पहले यानी ये जो अमानत है लोगों तक पहुंचा देना, लोगों को दे देना। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आज का हुक्मरान क्या है, ऐलान कर देते हैं कि मैं इतना देने वाला हूँ, मैं ऐसा काम करने वाला हूँ, मैं लोगों को साथ ऐसा करूँगा, ऐसा रवैया इख्तियार करूँगा। कुछ भी नहीं होता, असल आखिर में ये मिलता है कि कुछ भी नहीं, बस उसका काम था बोलना, इसको सुनना, उसको बोलने में अच्छा लगा, लोगों को सुनने में अच्छा लगा, ये बोलकर चले जाते हैं। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी जात है, लोगों को बताया कि लोगों, दुनिया वालों, तुम ईमान लेकर आ जाओ, इस्लाम कबूल कर लो। जब तुम इस्लाम कबूल कर लोगे, जब तुम ईमान लेकर आ जाओगे, तो तुम्हें मारने वाला कोई नहीं होगा। यह अलग बात है कि दुश्मन तुम पर हमला करे, तुम पर वार करे, वो तो मुशरिकीन है, वो तो काफिर है जो तुम पर हमला कर रहा है। लेकिन इस्लाम ने ये इंसानों को ये बताया, इंसान के बारे में लोगों को धारणा दिया कि सब एक है, एक जात में रहने वाले, एक प्लेट पर खाने वाले। अल्लाह ने कुरान के अंदर भी ऐलान कर दिया, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़क्रिन व उन्सा, हे लोगों, तुम एक माँ बाप की औलाद हो, एक माता पिता की संतान हो, तुम एक धर्म के मानने यानी एक जात से, एक माँ बाप से पैदा होने वाले इंसान हो। इसलिए तुम एक होकर रहो, एक बनकर रहो, एक बनकर रहोगे तो तुम्हें कोई टॉर्चर नहीं कर सकता, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानों को यह भी बताया कि लोगों, दुनिया के अंदर जब तक तुम रहो, लोगों के हक अदा करते रहो। दुनिया के अंदर जब तक तुम रहो, लोगों को बुरा भला ना कहो, लोगों को गाली का जवाब गाली से ना दो। अल्लाह के रसूल ने यह भी पैगाम दिया।